کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے کام آئیں؟ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو اچانک لاہور سے کراچی جانے کی ضرورت پڑی، کیونکہ ایڈوانس بکنگ نہیں تھی، سیٹ ریزرو نہیں تھی۔ وہ لائن میں لگا ٹکٹ لینے کے لیے، مگر اس سے آگے جو بندے ٹکٹ لینے کے لیے کھڑے تھے ان کو یہی جواب مل رہا تھا کہ جی اوپن ٹکٹ ہے، سیٹ اویلیبل نہیں ہے۔ سب کو جب یہی جواب مل رہا تھا تو اس شخص کو بھی یہی امید ہوئی یار مجھے بھی یہی جواب ملے گا کہ جناب سیٹ نہیں، آپ کو کھڑے ہو کر جانا پڑے گا۔ لیکن چونکہ اس نے جانا تھا اور خواہش تھی کہ میں سیٹ پر یا برتھ پر لیٹ کر یا بیٹھ کر جاؤں، اب کیا طریقہ ایسا اپنایا جائے کہ اس بندے کو ٹکٹ مل جائے؟ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں، عمل کیجئے گا، فائدہ ہوگا۔ نفسیات ہوتی ہے، اس کو جاننا، اس کو پرکھنا، یہ بڑا ایک فن ہے۔ اگر ہمیں یہ آ جاتا ہے تو ہم اپنے بہت سارے کام نکلوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس شخص کی جب باری آنے والی تھی، اس شخص نے سوچا کہ میں کیا ایسا کروں کہ مجھے اس سے پازیٹیو رسپانس ملے۔ اب جو بھی اس کے آگے شخص کھڑا تھا وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ جناب سیٹ چاہیے مل جائے گی، جناب ٹکٹ چاہیے مل جائے گی، جناب برث چاہیے مل جائے گی۔ وہ جو ٹکٹ دینے والے تھا وہ ایک ہی جواب دے رہا تھا کہ بھجن ٹکٹ نہیں ہے، بھجن برث نہیں ہے، بھجن ٹکٹ نہیں ہے، بھجن برث نہیں ہے۔ ایون کہ وہ بندہ سیکھ پا ہو جاتا جب اس سے یہ کہا جاتا کہ یار سیٹ دے دیں۔ اب اس نے کہا یار میں کتنی دفعہ کہوں کہ سیٹ نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ سوال کئی لوگوں نے کیا ہے اور یہ جواب اس نے کئی مرتبہ دیا ہے۔ اب جو اس سے سوال کر رہا ہے اگرچہ وہ پہلی مرتبہ ہی سوال کر رہا ہے، لیکن یہ جواب وہ کئی دفعہ دے چکا ہے، لہذا یہ سوال کرنا مزید اس کو غصہ دلانا ہے۔ اب اس شخص نے ٹکٹ لینی تھی اور سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس نے نفسیات کا استعمال کیا۔ نفسیات کیا ہے کہ ہر انسان تعریف کا بھوکا ہے۔ جی ہاں، ہر بندہ اہم بننے کی امنگ رکھتا ہے، ہر بندہ عزت حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اب اس نے وہ کیا جو باقیوں نے نہیں کیا، اور اس کو رزلٹ بھی وہ ملا جو باقیوں کو نہیں ملا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بجائے ٹکٹ مانگنے کے، جب اس کی باری آئی تو بجائے ٹکٹ مانگنے کے اس نے اس شخص سے کہا یار آپ کے بال کتنے پیارے ہیں۔ اب وہ جو بندہ صبح سے بیٹھا کھپ رہا ہے اور تپ رہا ہے، یہ سوال اس سے کسی نے ہی نہیں کیا، یہ بات اس سے کسی نے نہیں کہی، یہ وہ واحد شخص تھا جس نے اس کو یہ بات کہی۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو وہ تھوڑا نرم ہوا کہ یار کوئی تو ہے جس نے میری تعریف کی۔ اب اس نے کہا یار آپ کے بال بڑے پیارے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میرے بال ٹھیک ہیں۔ تو اس سے کہا کہ آپ کون سا شیمپو استعمال کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں یار یہ نیچرل میرے بال ہے، کوئی شیمپو وغیرہ میں یوز نہیں کرتا۔ تو اس شخص نے کہا یار میری بھی خواہش ہے کہ میرے بھی آپ جیسے بال ہو۔ اب یہ گفتگو ٹکٹ پر نہیں ہو رہی، بلکہ ٹکٹ لینے والا شخص ٹکٹ دینے والے کے بالوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ کس قدر مختلف گفتگو ہو گئی، اور اس سامنے والے کا جو سٹیمنا تھا وہ کتنا ڈاؤن ہو گیا اور وہ کتنا غصے کی حالت سے نکلا، کیونکہ اس سے سوال اس کی ذات کے متعلق کیا گیا۔ تو یہ اس کی تعریف کی گئی اور اس کا موڈ جو ہے وہ تھوڑا چینج ہوا۔ اب اس نے کہا سر میں نے ایمرجنسی نکلا ہوں، کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، میں نے لاہور سے کراچی ہے، تو آپ کائنڈلی کوئی سیٹ دیکھ سکتے ہیں؟ تو یقین کریں اس نے تسلی کے ساتھ اس کی سیٹ چیک کی اور اتفاق سے سیٹ یا برتھ موجود تھی، اور اس نے اس کو سیٹ دی، اس کو برتھ دیا، پیسے لیے، اس نے شکریہ ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوا۔ اب پہلے جو لوگ آ رہے تھے وہ صرف ٹکٹ مانگ رہے تھے، اور یہ جو شخص تھا اس نے ٹکٹ مانگنے سے پہلے اس کی کچھ تعریف کر دی۔ تو آپ بھی تھوڑا تصور کریں، تھوڑا غور کریں، آپ کو بھی تعریف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو اگر آپ اپنا کام کسی سے نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی تعریف کریں، آپ اس پر احسان کریں، آپ اس کی عزت کو بڑھائیں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی بھی عزت وہ ضرور کرے گا، کیونکہ عزت بانٹنے سے ملتی ہے، مانگنے سے نہیں۔